5 طریقے جن سے حمل جلدی ٹھہر سکتا ہے. وہ کپلز جن میں اولاد نہیں ہوتی انہیں یہ 5 طریقے لازمی کرنے چاہیے. میرا نام پروفیسر شائستہ وحید ہے اور میں نواز شریف میڈیکل کالج میں شعبہ گائنی کی ہیڈ ہوں. سب سے پہلی بات تو ریگولر ان پروٹیکٹڈ انٹرکورس ہے، یعنی کہ میاں بیوی کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ملنا چاہیے، اور اسپیشلی اوویلیشن کے دنوں میں، جن دنوں میں ایگ ریلیز ہوتا ہے، یعنی کہ 12ویں سے 16ویں دن تک ماہواری کے اہم ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز اہم ہے وہ خواتین کا ویٹ ہے. خواتین کا ویٹ نہ تو بہت زیادہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کم. BMI یعنی باڈی میس انڈیکس کے حساب سے وہ نارمل رینج میں ہونا چاہیے. اگر وزن زیادہ یا کم ہے تو اس کو نارمل رینج میں لائیں، اس سے حمل کے امکانات بڑھ جائیں گے. تیسری چیز جو اہم ہے وہ ڈائٹ ہے. ڈائٹ میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہیلدی چیزیں لی جائیں. ہیلدی چیزوں میں فروٹس ہیں، دودھ، دہی، انڈا، گوشت، قیمہ، پانی، یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ جنک فوڈ، بیکری آئٹمز اور اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں. اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر. پھر اس کے علاوہ ایکسرسائز اس معاملے میں بہت اہم ہے. یعنی کہ ایکسرسائز کرنا اچھا ہے لیکن مناسب مقدار میں. آپٹیمل ایکسرسائز جیسے کہ واک یا ایروبک ایکسرسائزز ہیں وہ حمل ہونے کے امکانات کو بڑھاتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے کی صورت میں اوویلیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں حمل کا امکان کم ہو جاتا ہے. اسی لیے سٹرنس ایکسرسائزز جو ہیں وہ فیمیل کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ ہے ایڈکشن. بہت سی چیزوں کی ایڈکشن لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس میں اسموکنگ، الکوہول انٹیک، ڈرگ ایڈکشن شامل ہیں. تو حتی الامکان ان چیزوں سے بچیں، اور اسپیشلی اسموکنگ میں ہسبینڈ اگر اسموکر ہیں تو وہ اسموک بھی فیمیل میں انہیل ہو رہی ہوتی ہے، اور سیکنڈری اسموکنگ کے ذریعے اسموکنگ کا ایفیکٹ فیمیل میں آ رہا ہوتا ہے، جس سے حمل کا امکان مزید کم ہو جاتا ہے. شکریہ.